الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری، 26 ماہ رمضان المبارک، تفسیر قرآن بحوالہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے تحت 26ویں مجلس تفسیر سورہ شعراء آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کا 46واں سورہ ہے اور جمع آوری کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کا 26واں سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کی 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورہ شعراء کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلحاظ آیات سورہ بقرہ کے بعد دوسرا بڑا سورہ ہے، لیکن کلمات کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سی صورتوں سے چھوٹی صورت ہے۔ انبیاء کی تصدیق کرنے والوں کا ثواب۔ جو سورہ شعراء کی تلاوت کرے گا اسے حضرت نوح، حضرت ہود، جناب شعیب، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی نسبت سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ان کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں عطا ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو شخص بھی سورہ شعراء کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کو ہر مومن مرد و زن کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جب وہ قبر سے نکلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی صدا بلند کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص صبح کے وقت سورہ شعراء کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اپنی نازل کردہ تمام کتابوں کی تلاوت کا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو شفا بھی عطا ہوگی۔ اور جو شخص سورہ شعراء کی تلاوت باقاعدگی سے کرے گا وہ جلنے اور غرق ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ہر مرض کے لیے شفا سورہ شعراء میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ شعراء ابتدائی آیات، ترجمہ اور سورت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ لا اللہ کا باخع نفسا کا اللہ یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیاتا فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اور اب اس کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ اس غم میں جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی تازہ نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری نصیحتوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے کتنی مقدار میں اس میں عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ یقیناً اس میں نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یقیناً آپ کا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
سورہ شعراء کی تفسیر، پروردگار عالم نے سورہ شعراء کا آغاز جو ہے وہ طا سین میم کے حرف مقطعات کے ساتھ آغاز ہوا، جس میں آپ نے فرمایا کہ طا سین میم کی طا انا طالب، میں طالب ہوں، سین سے السمیع اور المبدی المعید مراد ہے۔ اس کی پوری عبارت یہ ہے کہ انا طالب السمیع المبدی المعید، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا طلبگار ہوں جو سننے والا، آغاز کرنے والا اور واپس لوٹانے والا ہے۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ان قریب ایسی نشانی بھیجے گا جس کے سامنے ان کی تنی ہوئی گردنیں جھک جائیں گی۔ راوی نے پوچھا مولا کن لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی؟ آپ نے فرمایا بنی امیہ اور ان کے ماننے والوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ راوی نے فرمایا مولا وہ نشانی کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا زوال آفتاب سے وقت عصر تک سورج ایک جگہ رک جائے گا اور چشمہ آفتاب میں انسانی چہرہ اور سینہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو اپنے حسب و نسب کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ ایسا سفیانی کے دور میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس وقت وہ اپنی قوم بنی امیہ سمیت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور سے قبل 5 علامتیں ظاہر ہوں گی، اور وہ علامتیں یہ ہیں کہ آسمانی چیخ بلند ہوگی، سفیانی کا خروج ایک مقام پر، زمین کا دھنس جانا، مشرق مغرب اور بحیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی، اور نفس زکیہ کا قتل اور یمانی کا خروج۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا جس کی آواز کو تمام اہل مشرق اور مغرب سنیں گے، یہاں تک کہ پردہ نشین لڑکیاں تک اسے سنیں گی۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی ظاہر کر دیں کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ امام نے فرمایا آسمان سے صاحب الامر علیہ السلام کی ندا آئے گی جسے سن کر بنی امیہ کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن یہ حالت رہے گی، وقت معلوم کے دن تک یہ حالت رہے گی، اور وہ ہمارے قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ظہور کا دن ہے۔ ہمارے قائم کی آمد سے قبل جو تقیہ ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری نسل میں 4تھے درجے پر پیدا ہونے والا قائم علیہ السلام ہوگا، وہ ایسی خاتون سے ظہور فرمائے گا جو تمام کنیزان خدا کی سردار ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کنیزان خدا سے مراد کنز کی امین ہے، یہ ہمارے زمانے کا مطلب نہیں ہے کنیز کا، بلکہ کنیز کنز سے ہے جس کے معنی اللہ کے خزانے کی امین ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے زمین کو ہر طرح کے ظلم و ناانصافی سے پاک کرے گا، اور یہ وہ ہوگا جس کی آمد، جس کے ظہور یعنی ولادت کے متعلق لوگ شک کریں گے، وہ خروج سے قبل پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، اور جب وہ خروج کریں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ الہی آمین۔ امام ان لوگوں کے درمیان میزان عدل قائم فرمائیں گے اور آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے زمین کی تنابوں کو کھینچ لیا جائے گا، آپ کا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ظہور کے وقت آسمان سے منادی یہ ندا کرے گا لوگو حجت خدا کا بیت اللہ میں ظہور ہو چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اس کی پیروی کرو کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے اور انہی کی ذات میں مرکوز ہے، اور اسی کی طرف خدا نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔
پہلی آیت کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سرکار کا ظہور کس طرح ہوگا، اور انشاءاللہ تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جو 28 ماہ رمضان المبارک تک انشاءاللہ سورہ قصص پر میں اس کو موقوف کر دوں گی، یعنی وقف کر دیا جائے گا باقی صورتوں تک۔ اگلے سال انشاءاللہ سورہ قصص سے آگے ہم اس سلسلے کو بشرط زندگی انشاءاللہ جاری و ساری کریں گے، لیکن اس سلسلے کے بعد میں 14 مجالس جو ہوں گی انشاءاللہ بحکم امام صاحب عصر و زمان علیہ السلام کی معرفت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بہت جلد پیش کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے سورہ شعراء میں۔ کس طرح؟ بالکل اسی طرح کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا خدا نے ہمارے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ایک شخص نے ابو جہل کے ہاتھ اونٹنی فروخت کی۔ ابو جہل نے کہا چند دن بعد آ کر مجھ سے اس اونٹنی کی قیمت لے لینا۔ چند دن گزرے، وہ شخص رقم لینے کے لیے ابو جہل کے پاس آیا، تو اس نے جب اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو ابو جہل نے انکار کر دیا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابو جہل سے کہیں کہ میری اونٹنی کی قیمت جو ہے وہ مجھے واپس ادا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کے ساتھ چل دیے اور ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل جلدی اس کی رقم جو ہے وہ ادا کر دو۔ اب ابو جہل جو ہے وہ تیزی سے اٹھ کر گھر گیا اور اونٹنی کی رقم جو ہے وہ لے آیا، عربی شخص کو وہ پوری رقم جو تھی وہ ادا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف میں تشریف لے گئے۔ اب ابو جہل کے ساتھیوں نے اسے خوب ملامت کی کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر تو نے ان کا کہنا کیوں مانا بھائی؟ تو ابو جہل نے کہا میری مجبوری تھی۔ ابو جہل نے کہا میری مجبوری تھی، کیوں؟ کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اس وقت وہ اکیلے نہیں تھے، ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب کچھ افراد تھے جن کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے نیزے تھے، اور ان کے بائیں جانب 2 بڑے بڑے اژدہے تھے جنہوں نے منہ کھولا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانا تو یہ لوگ نیزوں سے مجھ پر حملہ کر دیں گے اور اژدہے مجھے نگل جائیں گے۔ پھر مولائے کائنات نے فرمایا کہ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصے اور ایک اژدہے کے معجزے کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، ہمارے نبی کو 2 اژدہے اور 8 مسلح فرشتوں کا معجزہ ملا تھا۔ یقیناً ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے افضل تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں جو انبیاء کا فخر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے، جس کی تفصیل جو ہے وہ میں ابھی سورہ شعراء میں تمام چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اہل ایمان اور گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گرم جوشی رکھنے والا کوئی دوست ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے شیعہ اپنے گناہ گار بھائیوں کی شفاعت کریں گے۔ جب ہمارے دشمن یہ منظر دیکھیں گے تو وہ بھی چیخ اٹھیں گے، کہیں گے کاش آج کوئی ہمارا بھی یہاں ہوتا۔ اور اسی کے تحت مومن اپنے ایسے ہمسائے کے متعلق بھی سفارش کرے گا جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی تک نہ کی ہوگی، بس مومن اس کو جانتا ہوگا۔ خدا مومن اپنے ہمسائے کے متعلق پروردگار عالم سے یہ کہے گا کہ خدایا یہ میرا ہمسایہ تھا، اس نے کبھی مجھے کوئی اذیت نہیں دی تھی۔ اللہ مومن سے کہے گا میں تیرا رب ہوں اور میں تیرے ہر محسن کو اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اسے جنت میں بھیج کر تجھے سرخرو کرنا چاہتا ہوں۔ کمزور سے کمزور مومن بھی 30 افراد کی شفاعت کر کے انہیں
جنت میں لے جائے گا۔ اس وقت اہل نار کہیں گے آج ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی گرم جوشی رکھنے والا دوست نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں ہی ائمہ ہدیٰ اور صدیق مومن دوست ہیں۔ اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب مومن جنت میں جائے گا تو وہاں فرشتوں سے پوچھے گا میرا فلاں مومن دوست کہاں ہے؟ اس وقت اس کا دوست جہنم میں ہوگا۔ مومن اس کے حق میں شفاعت کرے گا تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ میں نے اس کی شفاعت قبول کی، اس کے مومن دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ اس طرح سے مومن یک کے بعد دیگرے دوزخ سے نجات حاصل کرتے رہیں گے، اور ہمارے دشمن اس وقت جہنم میں ہوں گے، بڑی حسرت سے کہیں گے آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آج ہمارا گرم جوشی رکھنے والا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا خدا کی قسم ہم 3 بار اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے یہی چیز کہ ہمارا تو کوئی گرم جوشی رکھنے والا دوست ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مومن اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ اس کے خاندان کے تمام افراد دوزخ سے رہائی حاصل کر لیں گے، آخر میں اس کا گھریلو ملازم رہ جائے گا۔ تو مومن عرض کرے گا خدایا میرے ملازم کو بھی جہنم سے نجات دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دوزخ سے نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث معصوم پیش کی سورہ شعراء سے۔ اس کے بعد انبیاء کی تبلیغی سرگرمیاں۔ قوم نوح نے انبیاء کی تکذیب کی۔ سورہ شعراء کی آیت اور اس کی تفسیر۔ امام نے فرمایا حضرت نوح نے 950 برس تک اپنی قوم میں قیام کیا اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کی۔ آپ کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، آپ کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ آپ کی قوم وہ بد نصیب قوم تھی جس نے صرف آپ کی نبوت ہی کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کی نبوت کے بھی وہ لوگ منکر ہو گئے۔ قوم نوح نے کہا ہم کیا تجھ پر ایمان لے کر آئیں جبکہ تیرے جو بزرگ ہیں وہ تو پست طبقہ کے لوگ ہیں اور جو تیرے ماننے والے ہیں وہ بھی پست طبقہ کے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ کسی طور نہ مانے۔ اس کے بعد قوم عاد نے انبیاء کی تکذیب کی، اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا میرے بعد اللہ ایک رسول کو مبعوث کرے گا جس کا نام ہود ہوگا، وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے گا لیکن اس کی قوم اس کو جھٹلائے گی، اللہ اس کے منکروں پر تیز آندھی کا عذاب کرے گا، تم میں سے اس کا زمانہ جو کوئی پائے تو اس پر ایمان لے آنا۔ حضرت ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے وقت اسے اور اس کے چاہنے والے جو تھے حضرت ہود کے جو ماننے والے پیروکار تھے ان کو محفوظ رکھا۔ پھر حضرت نوح نے اپنے بیٹے سام کو حکم دیا تم یہ وصیت لکھ لو، ہر سال اس دن اس وصیت کے سننے کے لیے مخصوص کر دو، اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دینا۔ عید وعید سے ہے، وعدہ یاد کروایا جاتا تھا، جس دن انبیاء اپنی قوم کو وعدہ عہد یاد کرواتے تھے وہی دن عید کا دن قرار پاتا تھا۔ عید وعید سے ہے جس کے معنی وعدے کے دن کے ہیں۔ عبرانی زبان میں وعید ہے اور عربی زبان میں یہ لفظ عید ہے یعنی عہد وفا کا دن۔ یہ سلسلہ حضرت ہود کے ظہور تک قائم رہا۔ جب ہود مبعوث ہوئے تو اولاد سام نے سام کی لکھی ہوئی وصیت کو کھول کر پڑھا اور اس میں ان کی آمد کی پیشن گوئی تھی، چنانچہ سب لوگ نہیں کچھ لوگ ہی ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق تھی، باقی لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ اللہ نے قوم ہود پر ہوا کا عذاب نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد بے فائدہ سورہ شعراء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر عمارت بناتے ہو؟ آیت میں نازل ہو رہی ہے یہ بات کہ اونچی بے فائدہ بلند و بالا عمارتیں نہیں بنانی چاہیے، بے فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مدینے میں بلند و بالا عمارت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا مکان ہے۔ چند دن بعد مالک مکان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سلام کیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا
اور اس نے کئی بار حضرت کو سلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ صحابی باہر آیا، اس نے باقی اصحاب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو تمام اصحاب نے بتایا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے تمہارے مکان کو دیکھا تھا، بلند و بالا عمارت کو۔ تو پھر صحابی نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا مکان گرا دیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرے، اس عمارت کے متعلق دریافت کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اس صحابی انصاری نے اپنا مکان گرا دیا کیونکہ آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بلند و بالا عمارتیں نہیں بنانی چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ضروری مکان کے علاوہ ہر طرح کا مکان انسان کے لیے قیامت میں وبال ثابت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت صالح نے، ان کا قصہ ہے، اپنی قوم سمود سے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک دن کا پانی تمہارے لیے ہے۔ جنگل کے رہنے والوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہ کرو گے؟ قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین اور اصحاب العقا کی طرف مابعوث ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو کیا کہا؟ پیغام دیا تھا کہ ناپ تول صحیح رکھنے کی تبلیغ کی، انہیں خدا کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تمہارے آبائے اولین کو پیدا کیا۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت شعیب کی تکذیب کی۔ آخر کار وہاں گرمی کی شدت ہوئی اور لوگ گرمی کی شدت سے اکتائے اور بادلوں کی خواہش کرنے لگے۔ اتنے میں خدا نے ایک بادل کو بھیجا، یہ خوش ہو کر گھروں سے باہر آئے اور کہنے لگے اب بادل آ گیا ہے، یہ بارش برسائے گا، مگر بادل سے تند و تیز بجلیاں گریں جس سے وہ بدکار قوم ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ شے ہے، اسے آپ کے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اس آیت کو ولایت کی آیت کہا جاتا ہے۔ ولایت آسمان سے نازل ہوئی۔ عید غدیر کے دن جبرائیل امی وحی الہی لے کر نازل ہوئے تھے اور عربی زبان کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان میں پروردگار عالم نے جو بھی وحی نازل کی یا جو بھی کتاب اتاری تو وہ عربی زبان میں ہی اتاری، البتہ غیر عرب انبیاء کرام کے کانوں میں وہ پیغام ان کی اپنی زبان میں ہی پہنچتا تھا، جبکہ ہمارے نبی کے کانوں میں عربی زبان میں ہی وہ کلام پہنچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کا فرد اپنی زبان میں گفتگو کرتا تو آپ اس کی زبان میں اس سے گفتگو فرماتے، مگر آپ کو اس شخص کی گفتگو عربی زبان میں ہی سنائی دیتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام درمیان میں ترجمانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اور اس کے بعد تم نے غور کیا کہ ہم نے ان کو کئی برسوں کی مہلت بھی دے دی تو بھی ان پر عذاب آئے گا، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ ان کا آرام و آسائش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ سورہ شعراء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیں۔ مکہ مکرمہ میں جب اس آیت کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کے 40 افراد کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور یہ دعوت ذوالعشیرہ کہلاتی ہے۔ ان میں سے ہر شخص ایسا تھا جو 2 سالہ اونٹ کھا سکتا تھا اور دودھ کی پوری مشک پی سکتا تھا۔ آپ نے ان کے لیے مختصر کھانا تیار کروایا اور پروردگار عالم نے آپ کے ہاتھ کی برکت سے سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، اس کھانے میں برکت عطا فرما دی تھی۔ اب آپ نے اس محفل میں فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا وسیع وزیر اور میرا خلیفہ بنے؟ ابو لہب نے کہا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ لوگوں نے جب ابو لہب کی بات سنی تو اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دعوت کا اہتمام ہوا اور لوگوں نے کھانا کھایا سیر ہو کر۔
اس کے بعد دوبارہ ابو لہب نے کہا کہ لوگوں تم پر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، اور لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ مگر تیسرے دن جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، میرا وصی، وزیر اور خلیفہ بنے گا، تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اس وقت 10 برس کے تھے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میری پنڈلیاں نحیف ہیں، میں ان سب میں چھوٹا ہوں، مگر انا ناصر یا رسول اللہ، رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اور آپ نے فرما دیا تھا، پہلے ہی اعلان ہو گیا تھا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وصی، وزیر اور میرا خلیفہ جانشین ہوگا۔ دیکھیں وصی کے معنی وصیت کا پورا کرنے والے، اور جو ولی ہوگا وہ قرض کا ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت کا، اپنی نبوت و رسالت کا جب اعلان کیا تو مولائے کائنات نے نصرت کا وعدہ کیا، جس کی بنا پر آپ ہی باب مدینۃ العلم بھی ہیں، ولی، وصی اور وزیر اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سورہ شعراء میں پروردگار عالم نے فرمایا اور جو اہل ایمان آپ کی پیروی کریں ان کے لیے آپ اپنے شانے جھکا دیں۔ اس میں تواضع، خشوع و خشیت اور حیا کی کھیتی ہے، کیونکہ یہ تینوں صفات تواضع کی کھیتی میں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور شرف حقیقی بھی تواضع اختیار کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ آپ کے بعد ولایت علی اور ولایت ائمہ کے متعلق آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت جو ہے وہ حرام ہے، خواہ آپ کی زندگی میں کی جائے یا آپ کے وصال کے بعد کی جائے۔ اور آپ کے جو آبائے اجداد تھے وہ تمام ساجدین تھے۔ امام نے فرمایا کہ خدا آپ کو یک کے بعد دیگرے انبیاء کی صلب سے منتقل کرتا آیا ہے، آدم تک آپ کی تمام نسلیں نکاح سے پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز میں مجھ سے پہلے رفع یدین نہ کرو اور مجھ سے پہلے سر سجدے میں نہ رکھو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اور وہ جو اہل ایمان آپ کی پیروی کریں ان کے لیے آپ اپنے شانے جھکا دیں۔ اور شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ سورہ شعراء میں قابل تعریف شعراء کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ جن شعراء میں یہ خصوصیات موجود ہوں تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہیں، صاحب ایمان ہو، نیک اعمال کرنے والے ہوں، پروردگار عالم کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں، یعنی ان کے اشعار توحید، نبوت اور ہدایت خلق پر مبنی ہوں، اور اس کے علاوہ وہ از خود کسی کی ہجوم نہ کریں، وہ انتقام میں اس کی ہجوم کریں، کیونکہ مظلوم کو شکوہ اور شکایت کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے شعراء میں عبداللہ ابن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور کعب بن زہیر اور ایماندار شعراء شامل ہیں۔ یہ شعراء کفار مکہ کی ہجوم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ان کی ہجوم کرو، کیونکہ مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ہجوم ان کے لیے تیر کی برسات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب عرب والے آپ کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے تو یہ شعراء تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی ہجوم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار حسان بن ثابت سے فرمایا تھا کفار مکہ کا جواب کہو روح القدس آپ کے ساتھ ہوگا۔ سورہ شعراء کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اب اس کی اختتامی آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کثیر کے بارے میں آیت ہے، اور فرمایا کہ ذکر کثیر کیا ہے؟ جب امام سے ذکر کثیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس نے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھی تو اس نے خدا کا ذکر کثیر کیا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ جس نے سبحان اللہ کہا اس نے خدا کا ذکر کثیر کیا۔
پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے ذکر کثیر کو قائم کرنا لوگوں کے لیے بڑا دشوار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ذکر سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات نہیں ہیں۔ ذکر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرنے لگے تو خدا کو یاد کرے، اگر عمل حرام ہو تو اسے فوراً چھوڑ دے، اور اگر عمل حلال ہو تو اسے بجا لائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ 3 کام مومن کے لیے بڑے دشوار ہیں۔ پوچھا مولا کون سے کام دشوار ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی دولت سے لوگوں کی ہمدردی کرنا دشوار کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، خدا کا کثرت سے ذکر کرنا، اور تسبیح فاطمہ زہرا جو ہے وہ ذکر کثیر ہے، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان ہر حلال و حرام سے بچے اور خدا کو یاد رکھے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس نے خلوت کے لمحات میں اللہ کو یاد کیا تو اس نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ منافقین لوگوں کے سامنے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن تنہائی کے لمحات میں اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا، وہ لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت ہی کم ذکر کیا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آل محمد پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ویسے تو تمام ظالموں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن جن لوگوں نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے یا وہ لوگ جو اس ظلم پر ان کے ساتھ راضی رہے، انہیں سب سے پہلے اس انجام کا علم ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو سر شام راہ شام میں ایک درخت پر آویزاں کیا تو سر اقدس مبارک اس آیت کی تلاوت کی، اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو قائم آل محمد کا ظہور فرما اور دنیا کو عدل سے ایسے بھر دے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔